بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم وقوف عرفہ سے متعلقہ کچھ مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْخُرُوجَ إِلَى مِنَى وَالصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفَ وَالْإِفَاضَةَ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خرج إلى منى وأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدئ بالخطبة أولا فيخطب خطبتين قبل الصلاة يعلم الناس فيهما الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب ترویہ سے ایک دن پہلے ہو تو امام خطبہ دے گا، ایک خطبہ لوگوں کو تعلیم دے گا اس میں منی کی طرف نکلنے کا اور نماز پڑھنے کا عرفات میں، اور وقوف کا اور لوٹنے کا۔ اور جب فجر کی نماز پڑھ لے ترویہ کے دن مکہ میں تو نکلے گا منی کی طرف اور منی میں ٹھہرے گا یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھے گا عرفہ کے دن۔ پھر وہ توجہ کرے گا عرفات کی طرف اور وہاں پہ ٹھہرے گا، اور جب سورج زائل ہو جائے گا عرفہ کے دن تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا ظہر اور عصر کی۔ ابتدا کرے گا خطبے کے ساتھ، پہلے خطبہ دے گا 2 خطبے نماز سے پہلے، اس میں لوگوں کو تعلیم دے گا نماز کی اور وقوف عرفہ کی اور وقوف مزدلفہ کی اور رمی جمار کی، نہر کی، حلق کی، طواف زیارت کی، اور لوگوں کو ظہر اور عصر پڑھائے گا ظہر کے وقت میں 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں طواف قدوم تک ہمارا مکمل ہو چکا تھا، طواف قدوم ہو گیا تھا، صحیح ہو گئی تھی۔ ہم نے وہاں پہ یہ بتایا تھا آپ کو کہ طواف قدوم اور صحیح کرنے کے بعد جو حاجی ہے وہ مکہ میں ٹھہرا رہے گا، اگر اس کو موقع مل جائے تو پھر اس میں نفلی طواف کر لے، اگر موقع نہیں ملتا تو پھر نفلی طواف نہ کرے۔ اس کے بعد اب آگے یہ ہے کہ اب آگے ہو گئی ہے 7 ذی الحجہ، یعنی جو ہے نا ترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ سے پہلے والا دن، یعنی 7 ذی الحجہ کو امام ایک خطبہ دے گا، اس میں لوگوں کو افعال و ارکان جو حج ہے اس کی تعلیم دے گا۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے ہوگا تو امام خطبہ دے گا، ایک خطبہ یعلم الناس فیہ، اس خطبے کے اندر امام کیا بتائے گا، اس کے اندر لوگوں کو تعلیم دے گا، کس کی؟ منی کی طرف نکلنے کی تعلیم دے گا، اور عرفات میں نماز پڑھنے کی تعلیم دے گا، وقوف عرفہ کی تعلیم دے گا، اور پھر عرفات سے جو مزدلفہ کی طرف لوٹتے ہیں اس کی تعلیم دے گا۔ تو یہ جو حج کے ارکان و افعال ہیں ان کی جو تعلیم ہے امام یہ خطبے کے اندر دے گا۔ تو بہرحال یہ تو تھا 7 ذی الحجہ کو۔ پھر جب 8ویں ذی الحجہ کی فجر ہوگی تو فجر آپ نے پڑھنی ہے مکہ کے اندر، حاجی فجر کی نماز مکہ میں پڑھے گا، مکہ میں پڑھنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو حاجی پھر منی کی طرف یہ روانہ ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، اور جب ترویہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لے گا مکہ میں، ترویہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو جب فجر کی نماز مکہ میں پڑھ لی ہے پھر حاجی یہاں سے منی کی طرف نکلے گا، وَأَقَامَ بِهَا، اور منی میں ٹھہرا رہے گا۔ یعنی آپ نے 8 ذی الحجہ کو فجر پڑھ کے آپ نے منی کی طرف چلے جانا ہے، اور آپ نے پھر وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ 5 نمازیں کون سی پڑھنی ہیں؟ ایک تو آپ نے 8 ذی الحجہ کی ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، 4 نمازیں یہ ہیں، اور 9 ذی الحجہ کی آپ نے فجر کی نماز بھی آپ نے منی کے میدان میں ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ تو 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہے کہاں پہ؟ منی کے میدان میں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو حاجی ہے فجر 8ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کے مکہ میں منی کی طرف جائے گا، وَأَقَامَ بِهَا، اور منی کے اندر ٹھہرا رہے گا، حتیٰ یصلی الفجر یوم عرفہ، یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھ لے عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز بھی اس نے منی کے اندر ہی پڑھنی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو کل 5 نمازیں ہیں جو کہ منی کے اندر یہ پڑھے گا۔ پھر جب آپ نے یہ پڑھ لی ہیں پھر آپ دیکھیں جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد جب تھوڑی سی اس کی روشنی پھیل جائے پھر آپ عرفات کی طرف یہ روانہ ہو جائیں اور آپ پھر عرفات تک یہ پہنچ جائیں۔ یہ بتا رہے ہیں ثم یتوجہ الی عرفات، پھر میدان عرفات کی طرف یہ توجہ کرے گا، میدان عرفات کی طرف جائے گا، فیقیم بہا، اور میدان عرفات کے اندر یہ ٹھہرے گا۔ تو دیکھیں اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ تو وقوف عرفہ کرنے کے لیے پھر عرفات کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ جائیں گے اور آپ پھر وہاں پہ زوال سے پہلے آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور پھر جیسے ہی سورج ڈھلے گا، زوال کا وقت ہوگا، ظہر کا وقت داخل ہوگا، تو ساتھ ہی پھر وہاں پہ 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرما رہے فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، جب سورج زائل ہو جائے گا یوم عرفہ، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جب آپ ظہر تک پہنچ جائیں گے تو میدان عرفہ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا، کون سی؟ ظہر اور عصر کی۔
اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میدان عرفات کے اندر ظہر اور عصر ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے ظہر کے وقت میں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امام ان نمازوں سے پہلے ایسے ہی خطبہ دیتا ہے جیسے جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں، بالکل امام اسی طریقے سے یہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ دیتا ہے۔ اس خطبے کے اندر بھی لوگوں کو جو آگے والے افعال و ارکان ہیں ان کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر یہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے، ان دونوں نمازوں کو ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ یہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر امام جو ہے وہ لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا، ابتدا کرے گا خطبے کے ساتھ پہلے، یعنی جو ظہر کی نماز پڑھانی ہے، عصر کی نماز پڑھانی ہے، اس سے پہلے امام نے خطبہ دینا ہے، اور خطبے کے اندر کیا ہوگا، فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، نماز سے پہلے 2 خطبے دے گا، بالکل ایسے جیسے جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر بھی 2 خطبے پہلے دے گا۔ اس خطبے کے اندر کیا ہوگا، اس خطبے کے اندر لوگوں کو تعلیم دے گا نماز کی، یعنی یہ جو 2 نمازوں کو جمع کیا جائے گا عرفات کے اندر، ظہر اور عصر کی، ان دونوں نمازوں کے بارے میں تعلیم دے گا کہ اس طریقے سے ہم نے ظہر کے اندر یہ نماز پڑھنی ہے اکٹھی، عصر کی بھی، اور وقوف عرفہ کے بارے میں تعلیم دے گا کہ وقوف عرفہ یہ فرض ہے اور یہ لازمی اور ضروری امر ہے۔ اسی طریقے سے پھر عرفہ سے جو آگے مزدلفہ میدان کی طرف جانا ہے اس کے لوگوں کو تعلیم دے گا، اور رمی جمار، یعنی وہ جو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں اس کو رمی جمار کہتے ہیں، اس رمی جمار کی تعلیم دے گا، اور اسی طریقے سے نہر، یعنی جو قربانی کی جاتی ہے قربانی کی تعلیم دے گا، حلق یعنی جو سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں حلق، اس کی تعلیم دے گا، طواف زیارت اس کی تعلیم دے گا۔ تو یعنی خطبے کے اندر یہ والی ساری جو کام ہے یہ جو امام ہے یہ لوگوں کو بتلائے گا۔ پھر اس کے بعد جو امام ہے وہ لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا فی وقت ظہری، ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز بھی، ظہر کی نماز تو ہوگی ہی ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں ہی امام پڑھائے گا۔ البتہ فرق اس کے اندر یہ ہے کہ اذان ایک ہی ہوگی، ایک ہی اذان ظہر کی ہے وہی اذان عصر کی ہے، البتہ جو اقامتیں ہیں وہ دونوں کی الگ الگ ہوں گی۔ ظہر کی اقامت کیا ہے کہ ظہر کی نماز ہو جائے گی، پھر عصر کی اقامت کیا ہے کہ پھر عصر کی نماز یہ پڑھائی جائے گی۔